بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر واشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں اور محترم ماں اور بہنوں، میں نے سورہ روم کی آیت نمبر 21 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ومن آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی بے حساب نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے ہی اپنے جنس سے تمہارے جوڑے بنائے، یعنی انسان کا جوڑا انسان سے ہی بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کا جوڑا بھینس سے کر دیتا تو کر سکتا تھا، تو وہ جوڑا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کا جوڑا کسی جانور سے کر دیتا، ہاتھی سے کر دیتا تو بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے ہی اپنے جنس سے، انسانوں میں سے ہی اللہ رب العالمین نے انسانوں کے جوڑے بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان جوڑوں سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان محبت رکھا ہے اور رحمت رکھی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو کہ غور و فکر کرتی ہیں۔ ان آیتوں کی تشریح کرتے ہوئے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیویاں نہیں کہا بلکہ جوڑے کہا۔ جوڑا اسی وقت ہوتا ہے جب کہ دونوں کی کمیت اور کیفیت، یعنی کوانٹٹی کوالٹی میں دونوں وہ ایک جیسے ہوں تو تب جا کر وہ جوڑا بنتا ہے۔ اگر آپ ایک چپل خریدتے ہیں 8 انچ کا، دوسرا اگر وہ چپل خریدے 12 انچ کا، تو کیا آپ 4 قدم اس سے چل پائیں گے؟ نہیں چل پائیں گے، کیونکہ وہ جوڑا نہیں ہے۔ جوڑا اسی کو کہتے ہیں جن کی کیفیت بھی ایک جیسی ہو اور جو کہ اپنی کیفیت میں، کمیت میں دونوں ایک جیسے ہوں تو تب جا کر جوڑا بنتا ہے۔ اور انسانوں میں بھی جوڑا اسی وقت ہوتا ہے جب کہ بیوی کی اور شوہر کی دونوں کی سوچ ایک ہو، فکر ایک ہو، مذہب ایک ہو، اخلاق ایک ہو، عادات ایک ہو، اور یہ صحیح ڈائریکشن میں اور صحیح دین اور مذہب کے اوپر اور اچھے اخلاق کے اوپر جب ان کی عادتیں و اطوار اور ان کی فکر ایک دوسرے سے ملتی ہے تو تب جا کر وہ جوڑا بنتے ہیں، تب جا کر وہ جوڑا بنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ جب اگر شوہر کو اس کا جوڑا ملتا ہے
اور اس جیسے اخلاق والی، اس جیسے عادات والی، اس جیسے اطوار والی بیوی اگر اسے ملتی ہے تو جب جا کر اسے پہلا انعام یہ ملتا ہے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ سکون کہتے ہیں عربی میں ٹھہراؤ اور جماؤ کو۔ انسان شادی سے پہلے اس کے ذہن میں ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے اور اس کے جسم میں ایک اضطراب ہوتا ہے اور اس کے جذبات میں ایک اضطراب ہوتا ہے، اور جب وہ شادی کر لیتا ہے اور اس کو اس کے جو ہم سفر ملتی ہے تو وہ ایسی عورت ملتی ہے جو کہ دین، مذہب، اخلاق میں اس کے برابر ہو اور اچھے اخلاق میں اس کے مشابہ ہو، تو تب جا کر اسے سکون ملتا ہے۔ اور سکون یہ ہے کہ ذہنی بے فکری دور ہو جاتی ہے، جسمانی اضطراب تھم جاتا ہے، اور جو انسان کے سوچ و بچار میں جو کچھ انقلابات پیدا ہوتے ہیں یا اضطرابات پیدا ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے دور ہو جاتے ہیں، اور انسان کو ایک صحیح سمت اور صحیح فکر اسے نصیب ہوتی ہے، اور اس کا ذہنی، دماغی اور پھر اس کے دل اور اس کے جسم کا سکون اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسرا انعام جو کہ شادی ہونے کی برکت سے اللہ رب العالمین انسان کو عطا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تم میں محبت کو پیدا کیا۔ محبت، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ محبت کی دو قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ ایک خود غرضانہ محبت اور ایک ہے فداکارانہ محبت۔ خود غرضانہ محبت کوئی بھی چھچورا کسی بھی چھچوری عورت کے ساتھ ہے، اور کوئی بھی بدکار انسان کسی بھی بدکار عورت کے ساتھ، یا کوئی بھی فاسق و فاجر کسی بھی فاسقہ و فاجرہ کے ساتھ جو اظہار محبت کرتا ہے، یہ خود غرضانہ محبت ہوتی ہے۔ بس اس کو اپنا مطلب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ اپنا مطلب حاصل کر لیتا ہے، جب وہ اس کے ساتھ بدکاری کر لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ عورت حاملہ ہوتی ہے، اسے وہ حمل سے ہوتی ہے، وہ زندہ رہتی ہے، مرتی ہے، کہ اس سے کوئی اس کی فکر نہیں ہوتی۔ بلکہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ جن کی خود غرضانہ محبت ہوتی ہے، اپنے غرض ختم ہونے کے بعد وہ جس سے ابھی تک جس سے اظہار محبت کرتے تھے اور جس کے عشق میں وہ مرتے مٹتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہی لوگ اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا کاٹ دیتے ہیں، اس کے پیسز بناتے ہیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، اور اس کی باڈی کو جلا دیتے ہیں، اور اس کو لے جا کر کہیں کچرے کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ خود غرضانہ محبت کا انجام ہوتا ہے۔ لیکن فداکارانہ محبت، جب انسان نکاح کرتا ہے اور اسے ایک غمخوار بیوی، ایک دیندار بیوی اور نیک خاتون اگر ملتی ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان خود محنت کرتا ہے تاکہ اس کی بیوی کو آرام پہنچے، اور خود دھوپ میں کام کرتا ہے تاکہ اس کی بیوی کو ٹھنڈا سایہ نصیب ہو، خود بھوکا رہ جاتا ہے تاکہ اس کی بیوی بچے پیٹ بھر کھا سکیں، خود موٹا پہنتا ہے تاکہ اس کے بچوں کو اور اس کی بیوی کو نفیس لباس مہیا ہو، اور سارے جہاں کی تکلیف خود اٹھاتا ہے تاکہ مصیبتوں کا سایہ بھی اس کے بیوی اور بچوں پر نہ پڑ سکے۔ یہ ہوتی ہے فداکارانہ محبت۔ اور جیسا انسان اپنے بیوی کے لیے اس کے سکون کے لیے اور اپنا سکون برباد کر لیتا ہے، اسی طرح عورت بھی اپنی بیوی، اپنے شوہر کے لیے وہ اپنی زندگی کو وقف کرتی ہے۔ جو ہی شوہر گھر میں قدم رکھتا ہے تو مسکرا کر اس کا استقبال کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ عز وجل خیر له من المرأة الصالحہ، کہ ایک مرد مومن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے تقوی کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ ہے المرأة الصالحہ، نیک عورت۔ وہ نیک عورت کیسی؟ اذا امرها اطاعت، جب وہ اس کو حکم دیتا ہے تو اس کی بات مانتی ہے۔ وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، اور جب اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اس کو خوش کر دیتی ہے۔
وہ ان اقسم علیہ ابرت ہو، اور وہ قسم کھا کر بیٹھتا، کوئی قسم کھاتا ہے تو اس کے قسم کو پورا کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے۔ وہ ان غابا انہا حفظت ہو فی مالہ و نفسہا، اور جب شوہر گھر سے باہر رہتا ہے تو اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ تو جو نیک عورت ہے گھر میں جو ہی شوہر داخل ہوتا ہے تو اس کو خوش کرتی ہے، اس کو کھلاتی ہے، اس کو پلاتی ہے، اور بلکہ ہم اپنے بچپنے میں دیکھتے تھے کہ گھر کی عورتیں مردوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتی تھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کھانا کم پڑ گیا تو میرا جو مرد ہیں وہ بھوکے رہ جائیں گے، اس لیے پہلے ان کو کھلا دیتے ہیں، جب ان کا پیٹ بھر جائے تو جو کچھ بچا کچا ہے وہ کھا کر گزارا کر لیتی ہیں۔ تو یہ ہے فداکارانہ محبت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے تم میں محبت کو پیدا کیا اور رحمت کو پیدا کیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جوانی میں محبت ہوتی ہے اور بڑھاپے میں رحمت ہوتی ہے۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہے، اگر دادا سے کہیں کہ دادا جان کھانا کھا لے تو دادا پوچھتے ہیں کہ بیٹے کیا تیری دادی نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے رحمت، اور یہی رحمت کا جو جذبہ ہے تو انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اگر کوئی بھی غلطی، گستاخی یا کوئی بھی اگر ناچاکی ہو گئی تو اسے معاف کر دے اور اسے اپنے دامن عفو میں وہ جگہ دے اور اس کو وہ بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ میرے محترم دوستو، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے عورت کے لیے، بیوی کے لیے 3 لفظ استعمال کیے۔ ایک ہے زوجہ یعنی جوڑا، مرد کو زوج کہتے ہیں، عورت کو زوجہ کہتے ہیں، اور دوسرا امرا، عورت، اور ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا صاحبہ۔ تو زوج اور زوجہ اس وقت ہوتے ہیں جب دونوں کا مذہب ایک ہو اور اخلاق ایک ہو اور سچائی، ایمانداری کے راستے پر دونوں ہوں، اور دونوں حق پرستی میں اور توحید میں اور مذہب اسلام پر اور اچھے اخلاق پر دونوں کے عادات و اطوار ملتے ہوں تو تب جا کر وہ زوج اور زوجہ بنتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسی ہی بیویاں میرے اور آپ کے آقا سید المرسلین، شفیع المذنبین، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جس طرح آپ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ، آپ سے بھی زیادہ مقدس اور کوئی نہیں ہے، تو بالکل اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں وہ تمام عورتوں میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ترین خواتین تھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ازواج کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا النبی اولیٰ بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، کہ مومنوں کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ان کی جان سے کہیں زیادہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، وہ امت کی مائیں ہیں۔ اور یہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق و عادات تھے بالکل ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اخلاق و عادات تھے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترے، وکانا یرجف فؤادہ، آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اور آپ حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کاللہ واللہ لقد خشیت علی نفسی، اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن شاندار الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کہا کاللہ واللہ لا یذیک اللہ ابدا انک لا تصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع و برباد نہیں کر سکتا۔ انک لا تصل الرحمہ، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تحمل الکلہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تکسب المعدومہ اپنی کمائی آپ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، مجبوروں پر لٹاتے ہیں،
وہ تقری ضعیفہ اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ تصدق الحدیثہ اور سچی بات کہتے ہیں، وہ تعین علی نوائب الحق اور حق مصیبتوں پر لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس وقت حق و باطل کا کوئی معیار نہیں تھا، کوئی آسمان سے کتاب نازل نہیں ہوئی تھی اور کوئی دین شریعت محفوظ طریقے سے نہیں تھی۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اخلاق و اوصاف کو حق و باطل کا معیار بنایا اور کہا کہ جو انسان اس قدر اعلیٰ انسانی اوصاف سے متصف ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی ضائع و برباد نہیں کر سکتا۔ میرے محترم دوستو، یہ نہیں کہ یہ اخلاق صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، بلکہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھی یہی اخلاق و عادات تھے، اور یہ ہوتے ہیں زوج و زوجہ۔ اور ایک لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے امرأہ، عورت، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی عورت اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ ہمارے دو نیک بندوں کے ماتحت تھیں، تو فخانتاہما، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کیا۔ خیانت کیا تھی؟ ان کی خیانت یہ تھی کہ شوہر ان کے دین حق پر تھے لیکن یہ دین باطل پر تھیں، شوہر ان کے اچھے اخلاق کے داعی تھے لیکن یہ برے اخلاق کے داعی تھی، اور وہ دنیا کے لیے ایک اسوہ و نمونہ تھے نیکی میں، اور یہ برائی میں دنیا کے لیے ایک اسوہ و نمونہ تھے۔ اور جس طرح سے ان کا ساتھ دینا چاہیے ایک بیوی ہے ہونے کی حیثیت سے، فخانتاہما، انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کیا۔ خیانت یہ تھی کہ نیکی میں، تقوی میں، دین میں، ایمان میں، توحید میں انہوں نے اپنے شوہروں کا ساتھ نہیں دیا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وقیل ادخلا النار مع الداخلین فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی دنیا میں ان پر آیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے دو مقدس پیغمبر ان کو کچھ بھی نہیں بچا سکے، اور قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، کہ جہاں پر دوسرے لوگ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ، تو ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت لفظ امرأہ کا استعمال کیا جب مرد نیک ہو اور عورت نیک نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی لفظ امرأہ یعنی عورت کا استعمال کیا جب شوہر بھی برا ہو اور بیوی بھی بری ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۔ ابو لہب کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی دشمنی میں طاق تھا، اور آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ یہ ستاتا تھا اور آپ علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ یہ اور اس کی بیوی ام جمیل یہ بھی دشمنی میں طاق تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کانٹے بچھا دیتی، گندگی لے جا کر دروازے پر ڈالتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور کہتے اے بنو عبد مناف، تم پڑوسی ہونے کا حق بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے اور وہ بھی خود برباد ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی کوئی اس کے ساتھ نہیں آئی، اس کے کام نہیں آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور وہ عنقریب شعلوں والی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ، اور اس کی عورت بھی حمالۃ الحطب، جو کہ لکڑیوں کو ڈھونے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں آگ کی رسی ہوگی۔ تو یہ دونوں ان کے اخلاق و عادات و برائی پر ایک تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو بھی میاں بیوی نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی اور ابو لہب کی عورت۔ اور ایک لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا ہے صاحبہ۔
صاحبہ کہتے ہیں ایسی عورت کو جس کے ساتھ کسی زمانے میں انسان کے تعلقات رہے ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنی، جس دن کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے من اخیہ وامہ وابیہ، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ، اور اپنے ساتھی سے بھاگے گا، یعنی ساتھی مطلب یعنی اس کی عورت، اس کی وہ بیوی جو کہ اس کے ساتھ دنیا میں تھی۔ تو صاحبہ اسی عورت کو کہتے ہیں جس سے کسی زمانے میں انسان کے تعلقات رہے ہوں لیکن اس وقت نہ رہے ہوں۔ میدان محشر میں تو تعلقات تو نہیں رہیں گے، تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے لفظ صاحبہ کا یعنی ساتھی کا استعمال کیا، اور خود اللہ رب العالمین نے بھی اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ لوگ نعوذ باللہ من ذالک حضرت مریم کے تعلق سے یہ کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صاحبہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، کہ اللہ کو بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے جبکہ اس کا اپنا کوئی ساتھی عورت ہی نہیں تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور اللہ تعالیٰ کی ہمارے پروردگار کی شان بہت ہی بلند ہے، اس نے کبھی بھی اپنے لیے کسی عورت کو ساتھی نہیں بنایا اور نہ ہی اپنے لیے کوئی لڑکا بنایا۔ تو میرے محترم دوستو، اگر بیوی کے اخلاق و عادات اچھائی پر، دین پر، اسلام پر، مذہب پر اگر شوہر جیسے ہوں تو تب جا کر وہ جوڑا بنتے، اور اگر میاں بیوی کے اخلاق و عادات میں، دین و مذہب میں اگر فرق ہے، شوہر اچھا ہے اور بیوی خراب ہے، یا بیوی اچھی ہے شوہر خراب ہے، جیسا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایمان والوں کے لیے فرعون کی عورت کا، اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، فرعون دنیا کا سب سے بڑا طاغیہ، سب سے بڑا طاغوت، انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگانے والا، لیکن اس کی جو عورت تھی وہ نہایت ہی نیک، متقی، پرہیزگار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والی اور ان کی نبوت پر ایمان لانے والی تھی۔ اور اس شخص کو جب معلوم ہوا کہ یہ مومنہ متقیہ ہے تو اس نے ان کے جسم کے اندر کیلیں گڑوا دی۔ جس وقت ان کی جان جا رہی تھی تو اللہ رب العالمین جنت کو لا کر ان کے سامنے رکھ دیا، اور ان کا وہ مقام جو کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جنت میں ان کے لیے بنایا تھا وہ لا کر ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اور جب وہ دنیا سے جا رہی تھی اور ان کے جسم میں کیلیں گڑوائی جا رہی تھی تو اس وقت وہ جنت کو دیکھ کر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ تو مجھے اپنے پاس جنت میں تیرے عرش کے داہنے جانب ایک ایسا گھر بنا کہ جس میں رہ کر میں ہمیشہ تجھے دیکھتی رہوں، اور جب بھی میں اپنی نظریں اٹھا کر دیکھوں تو تیری ذات جلوہ صفات میرے آنکھوں کے سامنے ہو۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مجھے فرعون سے اور اس کے کاموں سے اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ تو میرے محترم دوستو، اگر میاں نیک ہے لیکن عورت بری ہے تو وہ جوڑا نہیں ہے بلکہ وہ مرد اور عورت ہے، اور اسی طرح بیوی نیک ہے اور میاں خراب ہے تو تب بھی وہ جوڑا نہیں ہے بلکہ وہ دونوں مرد اور عورت ہیں۔ تو اب چونکہ ہم میں سے بھی اکثر لوگوں کی شادی ہو چکی ہے، اب ہم میں سے ہر شخص کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے ساتھ جو عورت ہے وہ کیا اس کا جوڑا ہے، کیا اس کے اخلاق، اس کے عادات، اس کا دین، اس کا مذہب صحیح ڈائریکشن میں اور صحیح مذہب کے اوپر دونوں ایک ساتھ ہیں۔ تو بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے جوڑا عطا فرمایا، اور اس دنیا میں بھی وہ گھر جنت ہے
جس میں کہ شوہر کی جو بیوی ہوتی ہے تو اس کا جوڑا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے یہ ایک طرح کی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادخلوا الجنت وانتم وازواجکم تحبرون، کہ تم اور تمہارے جوڑے خوشی بخوشی جنت میں چلے جاؤ۔ تو وہ دنیا میں بھی سعادت مند رہیں گے اور آخرت میں جنتی رہیں گے۔ اور اگر ہمارے ساتھ جو ہماری بیویاں ہیں وہ بیویاں نہیں ہیں بلکہ عورتیں ہیں، تو میرے محترم دوستو ان کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو نیک راستہ بتانا چاہیے، اور اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو ہم میں سے ہر شخص یہ غور کرے کہ اس کے ساتھ اس کا جوڑا ہے یا اس کی عورت ہے یا نہیں، تو وہ صاحبہ ہے کہ جس کے ساتھ کبھی ہمارے تعلقات ہوں اور اس وقت نہ ہوں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری عورتوں کو اللہ رب العالمین نیک بنائے اور ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنائے، اور اللہ رب العالمین انہی دین، مذہب اور صحیح اخلاق و عادات پر اللہ رب العالمین اس دنیا میں ہمارے ساتھ باقی رکھے، اور جنت میں بھی اللہ رب العالمین انہی ہمارا جوڑا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔